قرآن محض بچوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ مکتب مدرسے کے اندر پڑھا کریں. کیا قرآن بڑوں کے لیے نہیں اترا؟ کیا قرآن صرف مردوں کے ایصال ثواب کے لیے، قبرستانوں کے لیے، زندوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا قرآن صرف اور صرف شاپنگ سینٹر یا دکان و مکان کی اوپننگ کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن اس لیے تھا کہ کہیں پل کا افتتاح ہوگا تو 2 آیتیں تلاوت کر لیا کریں گے؟ کیا قرآن ان مقاصد کے لیے آیا تھا؟ کیوں نہیں سمجھا جاتا قرآن کو؟ کیوں نہیں راتیں گزاری جاتی قرآن کے سمجھنے اور فہم اور تفسیر کے اندر؟ آج ویسٹ کا تعلق قرآن کے ساتھ ریسرچ کا ہے، تحقیق کا ہے، اور امت مسلمہ کا تعلق قرآن کے ساتھ محض برکت اور محض صرف اور صرف تلاوت کا رہ گیا ہے. وہ مسلمان نہیں ہیں، انہیں جہنم کے اندر جانا ہے، وہ کافر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اور صرف سائنسی ٹیکنالوجی کے لیے، سائنس کے اصولوں کو حاصل کرنے کے لیے، سائنسی ضابطوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں. آکسفورڈ کے یہودی لیکچرر قرآن کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں. واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹیوں کے عیسائی لیکچرر قرآن کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. وہ قرآن کے اوپر تھیسس لکھ رہے ہیں، وہ قرآن کی تحقیقات کے اوپر مقالے پیش کر رہے ہیں. اور آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف تعویذ کے لیے قرآن کو پڑھیں گے، ہم صرف اور صرف برکت کے لیے پڑھیں گے، ہم صرف اور صرف ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کو پڑھیں گے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور آج کی امت مسلمہ کی تباہی کا سب سے بڑا یہی ایک سبب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل دماغ میں اتار سکیں. اور ایک بات بتا دوں، اللہ کی قسم بڑا لذیذ کلام ہے، بڑا مزیدار کلام ہے، بڑا پر لطف کلام ہے. اس کی لذت، اس کی چاشنی، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ اس وقت آئے گا جب آپ اس کے ترجمے اور معنی کو سمجھیں گے. آپ اپنے گھر میں یہ بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اپنی اہلیہ کو بلائیں گے، آؤ میں نے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. دیکھو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے کیا فرما رکھا ہے، دیکھو سورہ انفال کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کیا کہہ رکھا ہے. آؤ میرے بچوں میں تمہیں بتاؤں سورہ یوسف کے اندر اللہ نے کیا احکام دیے ہیں، سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے کیا احکام دیے. آپ اپنے بچوں، اپنی اولاد سے بزنس اور تجارت سے زیادہ قرآن پر بات کریں گے. آپ کے گھر کے کھانے کی ٹیبل پر قرآن کے تذکرے ہوں گے، آپ کی مجلسوں میٹنگز کے اندر قرآن کے تذکرے ہوں گے. کب؟ جب اس کی چاشنی سے ہم آگاہ ہوں، ہم واقف ہوں کہ اللہ رب العزت کیسی لذت والی بات ارشاد فرماتے ہیں، کیسی مزیدار بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہیں. گزرتے ہوئے چند منافقین نے چند ہڈیاں اٹھائیں اور اٹھا کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کریم کے اندر بار بار یہ آیات پڑھتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، اور آپ بار بار ہمیں یہ عقیدہ تازہ کرواتے ہیں، عقیدہ آخرت، آخرت، آخرت میں جواب دہی کا احساس. آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ ان انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور سوال و جواب کیے جائیں گے. یہ ہڈیاں، ان مردہ ہڈیوں کو تمہارا رب دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ گوشت پوشت کا انسان بنا کر کے کھڑا کرے گا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا آپ جلدی کیجئے، ان کے سامنے یہ آیت پڑھیے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں. یہ تو پوچھ رہے ہیں دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا یا نہیں. ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہ جو انسان تھا، وہ انسان جو چلتا پھرتا تھا، اس کا جو بدن اور اس کی جو باڈی تھی، اس باڈی، وجود اور بدن میں جو ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں جو انگلی تھی، اور اس انگلی کے اوپر جو پورا تھا، بنان عربی میں کہتے ہیں پورے کو، یہ جو پورے تھے، ان پوروں کے اندر جو باریک باریک لکیریں اور خطوط ہیں، ہم انہی جیسے خطوط کے ساتھ اور لکیروں اور پوروں کے ساتھ دوبارہ اس انسان کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیں. آکسفورڈ کا ایک یہودی لیکچرر یہ آیت پڑھ کر کے مسلمان ہوا. اس نے کہا میں حیران ہو گیا کہ اتنی گہری بات. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی دستاویز پر دستخط نہ کر سکے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نشان انگوٹھا لگاتا ہے. یونائٹڈ نیشن کا آج یہ قانون بن چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پیپر پہ سائن نہ کرے تو وہ کیا کرے گا؟ انگوٹھے کا نشان لگائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی ایک انسان کے بھی انگوٹھے کے نشان کے اندر جو انگلیوں کے خطوط ہیں،
جو پورے کی باریک لکیریں کسی ایک انسان کے دوسرے سے کبھی میچ نہیں کرتے. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر کسی استاذ کا احسان گوارا نہیں کیا گیا، جس نے کبھی بستہ نہیں اٹھایا، جس نے کبھی کسی یونیورسٹی اور مدرسے کے اندر جا کر کے تعلیم نہیں حاصل کی، وہ اپنی زبان سے یہ کلام ادا کر رہا ہے. میں سمجھ گیا یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے جو خالق انسان ہو، جو خالق کائنات ہو. یہ بات وہی کر سکتا ہے. ہم اس جیسے انسان کے انگلی کے پورے بھی دوبارہ اسی طرح بنا کر اس انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے. یہ ایک آیت ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر کیا گہرائی ہے، کیا لذت ہے. ذرا پڑھیں تو صحیح اس کا معنی مفہوم کیا ہے. اس کی لذت سے آشنائی تبھی ہوگی جب اس کے معنی اور تفسیر و مفہوم کو ہم سمجھ سکیں. آج کی اس مبارک ساعت اور لمحے کے اندر ہمیں توبہ کرنا چاہیے اس بات پر کہ ہم آج تک قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکے. ہم آج کے بعد قرآن کو سمجھیں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے. اس بات کا مستحکم اور پختہ عزم اور ارادہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ یہ حقیقی رشتہ اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ